ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین کل جب بجٹ آیا اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل ایک بڑی اہم تقریر کی اور اس تقریر کو یقیناً مختلف لوگ مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں جو ایک بہت بڑا اعلان کیا انہوں نے، وہ اعلان یہ تھا کہ وہ ایک بہت ہی ہائی پاور کمیشن جو ہے وہ بنا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف 10 سال میں جن لوگوں نے اس ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ تک پہنچا دیا ہے. آیا اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے؟ صرف سوال تو اٹھتا ہے کہ وہ لوگ شامل ہوں گے، جو سوال اٹھ رہا ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے لوٹا ہے، یا وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے جو نااہلیت کی بنیاد پر ملک اس بحران تک پہنچا ہے. اور یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ آیا فیڈرل گورنمنٹ عمران خان اس نیب کی موجودگی میں، FIA اینٹی کرپشن کے موجودگی میں، کیا یہ ہائی پاور کمیشن بنا سکتے ہیں انکوائری کا، جس میں ISI، IB، FBR، SCCP اور دوسری بڑے اہم ادارے شامل ہوں گے؟ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے جتنا میں جانتا ہوں وہ یہ میں جانتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہائی پاور انکوائری کمیشن بنا سکتی ہے. پاکستان کا جو انکوائری ایک کمیشن تھا 1956 وہ اب ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017، جس میں سیکشن 3 میں فیڈرل گورنمنٹ کو پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک بہت ہی اہم بڑا جو ہے انکوائری کمیشن بنا سکتی ہے. اور سیکشن آپ کے 5 کے تحت حکومت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اگر اس کی ریکمنڈیشن کمیشن کی آتی ہے اور وہ تعین کرتے ہیں مجرموں کا، تو یقیناً وہ اس پہ کارروائی بھی کر سکتی ہے، مجسٹریٹ کو بھی بھیج سکتی ہے. یہ سیکشن 5 میں موجود ہے. اسی طرح یہ جو سیکشن 11 ہے آپ کا، جو پاکستان انکوائری کمیشن پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017، اس کا سیکشن 11 یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک جوڈیشل پروسیڈنگ ہوگی. یہ ایک جوڈیشل پروسیڈنگ ہوگی، اس کو اتنی پاور حاصل ہے. بڑے اس میں پاورز ہیں. اس میں ایک اور پوائنٹ ضرور میں ریز کروں گا اور وہ ہے سیکشن 15. اگر حکومت چاہے تو وہ سیکشن 15 کے تحت وہ اہم رپورٹ جو یہ بنائیں گے، جس میں جن لوگوں کو وہ ریکمنڈ کریں گے ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ یہ صرف ریکمنڈ کر سکتے ہیں، لائبلٹیز یعنی فکس نہیں کر سکتے. تو یہ سیکشن 15 کے تحت اس حکومت جو ہے اس کو پبلک کر سکتی ہے، عام لوگوں تک پہنچا سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمیشن جس کے سلسلے میں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جو خود سپروائز کریں گے یہ بنایا جا رہا ہے، یہ جس طرح میں نے چند سوالات پہلے اٹھائے، اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آیا اس کمیشن کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ ماضی میں جو کمیشنز بنے ہیں اس پہ بڑے کوئسچن مارک ہیں. اور ایک اور یہ بات کہ عمران خان صاحب پہلے بھی کئی اہم اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، بڑی باتیں کر چکے ہیں، بڑے ان کے بیانات ہیں عوام سے، لیکن وہ بیانات خاص طور پہ ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے، IMF کے حوالے سے، لیکن بعد میں اس میں تبدیلی آئی. تو کہاں تک اس میں وہ جو ہے وہ مضبوط رہیں گے اور کتنے دائرے میں یہ پھیلے گا، یہ کمیشن کب تک کمپلیٹ کرے گا، سب کچھ اس میں موجود ہے. پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت وزیر اعظم فیڈرل گورنمنٹ ایک ہائی پروفائل کمیشن بنا سکتا ہے. عمل درآمد پہ کیا ہوگا بات کریں گے. میں آتا ہوں پہلے اپنے گیسٹ ان کو اس میں شامل کر لیتے ہیں. جناب میرے ساتھ ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ کا شکریہ. چودھری جعفر اقبال صاحب سابق وزیر مملکت بحری امور مسلم لیگ نون، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے بھی جوائن کیا. حیدر زمان قریشی صاحب مرکزی سیکرٹری فائنانس پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بھی شکریہ. پہلے آتا ہوں چودھری جعفر اقبال صاحب کی طرف، پہلے آ جاتا ہوں. چودھری جعفر اقبال صاحب، ماضی میں بھی کمیشن بنا ہے سر،
اور عمران خان صاحب نے ایک پاورفل کمیشن بنانے کے لیے اور اس میں خود اس کی نگرانی کریں گے اعلان کر دیا ہے. اور 10 سال میں جن لوگوں نے اس ملک کو دیوالیہ کیا ہے یقیناً اس میں کرپشن بھی ہے اور اس میں نااہلیت بھی ہے, بڑا ایکشن ہوگا. سر کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے اپنے انٹرو میں ہی بتا دیا کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے بہت دعوے کر چکے ہیں, تو اگر باقی دعووں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو سستا پیٹرول ملنا تھا, جو ٹیکسز اکٹھے ہونے تھے, جو ڈالرز کی بارش ہونی تھی, اور جس طریقے سے بہت سارے سینکڑوں لوگ ان کے پاس تھے جو ماہرین اسد عمر صاحب کی قیادت میں کام کر رہے تھے, ایک لمحے کے لیے ان ساری چیزوں کو بھول جائیں اور 22 سالہ جدوجہد میں جو انہوں نے ٹیم تیار کی اور آج جو ان کی ماشاءاللہ کابینہ ہے اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں. تو ابھی جو احتساب کے لیے اور پچھلے 10 سال کو کھنگالنے کے لیے کہ اس میں جو قرضے لیے گئے وہ کہاں اور کیسے استعمال ہوئے, اس کے اوپر کمیشن بننا ہے. تو ہمیں وہ احتساب کمیشن جو کے پی کے اندر موجود تھا اور جہاں بھی جناب عمران خان صاحب کی 5 سال حکومت تھی اس کے اوپر خرچہ کیا گیا, کے پی کے اسمبلی سے اس کا ایکٹ پاس ہوا اور پھر اس کو کیسے کام نہ کرنے دیا گیا, وہ بالکل ایک دلیل موجود ہے کہ ان کے پاس پچھلے 5 سال یہ موقع تھا کہ یہ کے پی کے اندر ان سے پہلے جو لوگ 5 سال رہ کے گئے ہیں ان کی نااہلیت ثابت کرنے کے لیے, یا جہاں جہاں کرپشن ہوئی ہے, جن اداروں کو تباہ کیا گیا ہے, وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے لاتے, کام کر پاتے. لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب کی جو کے پی کے کی ٹیم تھی اس میں بھی بہت سارے وہ لوگ تھے جو گزشتہ حکومتوں کا حصہ رہے, پارٹیوں کا حصہ رہے, اور وہ امر مانے ہوا اور وہ چیز آڑے آئی. اور روایتی سیاست پرویز خٹک صاحب, اسد کیسر صاحب اور بہت سارے وہ گروپس جو موجود تھے ان کی وہ اسٹرینتھ نے پریویل کیا اور عمران خان صاحب کو اپنا احتساب کمیشن جو ہے وہ رول بیک کرنا پڑا اور 5 سال وہ کے پی کے اندر کوئی کردار ادا نہ کر سکا. میرے نزدیک عمران خان صاحب نے یہ کوٹ جھوٹ بولا ہے اور بہت جلد اس سے یو ٹرن لیں گے. جھوٹ کیوں بولنا پڑا؟ اس لیے جھوٹ بولنا پڑا کہ کوئی ایک بات ایسی نہیں تھی اپنے بجٹ کے حوالے سے یا اپنی 1 سال کی کارکردگی کے حوالے سے جو قوم سے خطاب کر کے عمران خان صاحب شیئر کرتے کہ بھئی 1 سال کے اندر یہ ریفارمز لے کے آیا ہوں, کے پی کے وزیر اعلیٰ کی یہ کارکردگی ہے, میں ذرا سا ولید اقبال صاحب کی طرف جاتا ہوں, بجلی کے وزیر کی یہ کارکردگی ہے. میں ولید اقبال صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں. جعفر صاحب ٹھیک ہے, میں ولید اقبال صاحب کی طرف جاتا ہوں. ولید اقبال صاحب, احتساب کمیشن ایک بنایا ہوا ہے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں شہزاد اکبر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں سر, اور وہ پورے ملک میں جو پچھلی جتنی کرپشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور باضابطہ شہزاد اکبر صاحب 13 پریس کانفرنس کر چکے ہیں, لیکن ابھی تک نہ ایک آدمی پکڑا ہے, نہ 1 روپیہ انہوں نے لا کر ثابت کیا ہے. بہرحال وہ کمیشن بھی موجود ہے, نیب اپنی کارروائی کر رہا ہے, انڈیپینڈنٹ کارروائی کر رہا ہے. آپ نے بقول وزیر اعظم کے ہم نے ان کو آزاد کیا ہوا ہے, جوڈیشری آزاد ہے, اسی طریقے سے ایف آئی اے آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہے, اینٹی کرپشنز ہے, کئی ادارے ہیں. تو کیا ضرورت ہے سر اس کے باوجود وزیر اعظم کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ وہ ایک بہت ہائی پروفائل کمیشن بنا رہے ہیں جن میں آئی ایس آئی, آئی بی, ایس سی سی پی اور اس کے علاوہ ایف بی آر اور دوسرے اہم ادارے ایف آئی اے شامل ہوں گے؟ کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟ میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ ابھی اپنا جعفر اقبال صاحب نے جو جواب دیا وہ سارا ٹینجنٹ کے اوپر تھا. انہوں نے اگر خیبر پختونخوا کا اتنا ذکر کیا ہے, میں صرف ایک بات ہی کروں گا کہ خیبر پختونخوا اور اس سے پہلے این ڈبلیو ایف پی کا ریکارڈ ہے جمہوری کہ کبھی کوئی ایک پارٹی دوسری دفعہ نہیں مسلسل الیکٹ ہوئی, اور یہ ریکارڈ قائم کیا ہے پی ٹی آئی نے. تو جو بھی ہم وہاں کر رہے تھے کچھ ٹھیک ہی کر رہے تھے, جس کی وجہ سے وہاں کے عوام نے زیادہ بڑے مینڈیٹ سے جو ہے ہم کو الیکٹ کیا. اب 2017 کی ایکٹ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی پبلک امپورٹنس کے معاملے کے اوپر وفاقی حکومت کوئی کمیشن تشکیل دے سکتی ہے. اس کمیشن کا کام صرف اولین جو ہے, صرف نہیں اولین, وہ یہ ہے کہ اس پبلک امپورٹنس کے معاملے کے بارے میں جو ہے تمام جو حقائق ہیں ان کا جائزہ لے کر, تمام جو شواہد ہیں, ثبوت ہیں, دلائل ہیں, دستاویزات ہیں, ان کا جائزہ لے کر اپنے نتائج جو ہے وہ پیش کریں.
اچھا اب تھوڑا سا قبل از وقت بھی یہ بات ہو جاتی ہے کہ نہ تو وہ کمیشن ابھی تک بنی ہے نہ اس کے ابھی تک ٹی او آر سامنے آئے، تو اس پہ ابھی قبل از وقت تو میں کچھ زیادہ تبصرہ کر نہیں سکتا، لیکن پرائم منسٹر کی خطاب سے جو بات واضح ہے کہ وہ کون سا معاملہ ہے پبلک امپورٹنس کا، یعنی کہ مطلب عوامی اہمیت کا، مطلب پورے ملک کے لیے اہم ہے، کہ جس پہ وہ چاہتے ہیں کہ جس کے فیکٹس جو ہیں، جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے سامنے لائے جائیں اور اس کے بعد مزید کارروائی کرنی ہے، تو پھر اسی طرح کے اداروں کو ہی وہ ریفر ہوگا، عدلیہ کو یا نیب کو یا ایف آئی اے کو۔ یہ تو صرف فیکٹس، کمیشن صرف فیکٹس جو ہیں وہ سامنے لے کے آتی ہے کہ جی، اور اس کے ٹی او آرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے مطابق وہ فیکٹس کے اوپر اپنا تعین کرتی ہے تو وہ پبلک امپورٹنس کا میٹر وہ یہ ہے۔ اور پرائم منسٹر نے واضح طور پہ کہا ہے کہ 2008 اور 2018 کے درمیان 10 سال کا عرصہ تھا، اس 10 سال کے عرصے میں پچھلے جو 60 سال تھے 2008 تک، اس میں پاکستان کا مجموعی قرضہ جو تھا وہ 6000 ارب جو تھا وہ تھا، اور پھر 2018 میں جب یہ 10 سال مکمل ہوئے اور پی 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 اور پی ایم ایل این کی حکومتوں کے، تو وہ 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ چلا گیا، تو وہ 24,000 ارب کا جو اتنا بوجھ قرضوں کا ان 10 سالوں کے اندر اس ملک کے اوپر ڈالا گیا اور ملک کی اس کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کے اپنے الفاظ ہیں، اس کی کیا وجوہات تھیں، کون اس کا ذمہ دار تھا، کس حوالے سے وہ کیا گیا، کیا آپ نہیں جاننا چاہیں گے؟ وہ آپ کا پیسہ ہے، وہ میرا پیسہ ہے، ہم نے ٹیکسز دیے ہوئے ہیں، تو یہ وہ کر ٹھیک ہے، اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے اور کون سی ایسی اس میں بالکل قانون کے مطابق جس قانون کی آپ نے بالکل جی بالکل قانون کے مطابق ہے۔ ہم تو یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کمیشنز کا مثلا یہ ادارے موجود تھے تو پھر کمیشنز کی کیا ضرورت تھی، آپ نے اس کی وضاحت کی، بہت شکریہ۔ میں آتا ہوں جناب حیدر زمان صاحب کی طرف آ جاتا ہوں کاکڑ صاحب کے پاس جانے سے پہلے۔ حیدر زمان صاحب، 10 سال پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال، پی ایم ایل این 5 سال، یہ 10 سال کا وہ عرصہ ہے اور جس میں بہت بڑے تعداد میں قرضے لیے گئے، وزیر اعظم نے کل بیان بھی دیا ہے، بہت ہائی پروفائل کمیشن ہے سر، بہت اہم ادارے اس میں شامل ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں مر جاؤں گا، حکومت چھوڑ سکتا ہوں، میں مر سکتا ہوں، لیکن میں چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، اور جن لوگوں نے میرے ملک کو اس دیوالیہ پن تک پہنچایا ہے میں ان کو بے نقاب کروں گا اس کمیشن کے ذریعے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اٹس اے پلیجر ٹو بی آن یور شو، اور بہت اچھا آپ نے بہت جامع انٹرو دیا اور بہت ہمارا کام آپ نے آسان کر دیا، اور آپ نے سیکشن 3 بھی پڑھ دیا، 5 بھی پڑھ دیا، 13 بھی پڑھ دیا، 15 بھی پڑھ دیا۔ پبلک امپورٹنس اگر اس ملک میں لٹمس ٹیسٹ ہے تو 184(3) میں بھی اگر ایشو آف پبلک امپورٹنس ہو، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کو وائلیٹ کرتا ہو، تو وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکٹ جیورسڈکشن ہے۔ اس بات پہ تو ہم سب ایگری کرتے ہیں، بہت ساری پٹیشنز جاتی ہیں سپریم کورٹ میں، کبھی فرمائشی جاتی تھیں، کبھی جینوئنلی جاتی تھیں۔ تو اس ملک میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا پچھلے سال، اس کو جنرل الیکشن 2018 کہتے ہیں، اور اگر اس ملک میں سب سے زیادہ کسی چیز پر کمیشن اور انکوائری بننی چاہیے اور اس پہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ بھی تھی، کمیٹی بھی بنی، تو سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو، جو رات کی تاریکی میں انہوں نے پچھلے جو ہے روز خطاب کیا، جو جگہ جگہ رکتے ہوئے آج صبح نشر ہوا، تو پہلے تو یہ کمیشن بنا دیں، اور میں آپ کے پروگرام سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ جو دھاندلی ہوئی ہے، وہ جو شواہد ہیں، اور کیونکہ کمیشن بنانے کی وجہ یہ لگ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ہیلے حربے آزمائے، ایف آئی اے کو استعمال کیا، انویسٹیگیشن اداروں کو استعمال کیا، احتساب اکبر سے لے کر نہ جانے کتنے لوگوں کو لندن بھیجا، بہت سارا یہاں کام ہوا، آخر گرفتاریوں، چیئرمین نیب کو جن سکینڈلوں کی زد میں ڈالا گیا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ نہ اس ایف آئی اے پہ اعتماد رہا ہے، نہ نیب پہ رہا ہے، نہ پاکستان کی عدالتوں پہ رہا ہے۔ یہ جو فاسٹ ٹریک پروسیس کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا فیصلہ میں لے لوں جھٹ پٹ میں، تو بھیا جھٹ پٹ پہ فیصلہ لینا ہے ڈاکٹر صاحب، تو پھر ایسے فیصلہ لینے کے لیے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے 10 سال کی، اس کو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب پھر ترمیم کر دیں، 10 کو ذرا 20 کر دیں،
ذرا 20 T20 کھیلے نا, T20 کھیلیں گے تو 20 سال میں اس ملک میں جو ہوا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, اور اس سے بہت جلدی جو 2018 میں ہوا ہے ذرا اس کی بھی کمیشن انکوائری کروا لیں, کیونکہ اس کے بعد آپ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کی تو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اس کو ہیڈ کریں گے, اور اس کے پاس ہائی کورٹ کی پاور بھی ہوگی, اس کے پاس کنٹمپٹ کی پاور بھی ہوگی. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ رات کو تھکے ہوئے تھے زیادہ, یا زیادہ ان کو بتایا نہیں گیا کہ ہائی پاورڈ کمیشن لکھنے سے کمیشن ہائی پاورڈ نہیں ہو جاتا. کمیشن ہائی پاورڈ ہوتا ہے اس قانون کے تحت جس کے تحت وہ بنا ہے. اس ملک میں ایک آئین ہے, اس ملک میں ایک عدلیہ ہے, اور کوئی بھی, ولید اقبال صاحب بڑے ایمیننٹ لائر ہیں, بڑے میں ان کا احترام کرتا ہوں, یہ جانتے ہیں کہ کوئی سبارڈینیٹ لیجسلیشن, کوئی قانون ہماری مدر آف آل قوانین جو ہے, جو آئین ہے, اس سے ماورا نہیں ہو سکتا. اور اس کمیشن آف انکوائری ایکٹ جب یہ پاس ہو رہا تھا, اس میں 56 کے ایکٹ کو بہت وسیع کیا گیا, اور ماضی کی انکوائریاں 56 کے ایکٹ میں ہوئی, اور کہا کہ اب, اور اس میں یہ بھی کر دیا گیا کہ میجسٹریٹ کو اگر یہ فائنڈنگ آ گئی تو وہ استغاثہ دائر ہوگا اور وہ ٹرائل چلے گا. ارے بھائی اگر وہ ٹرائل چلے گا تو اس ٹرائل کی کہیں اپیل بھی ہوگی نا, اور اس اپیل کے بعد پھر کہیں اور اپیل بھی ہوگی. تو یہ جو بزنس کلاس سے ٹریول کرتے ہیں خان صاحب اور فاسٹ ٹریک کرنا چاہتے ہیں جوڈیشل انویسٹیگیشن پروسیس کو, ایسے چلے گا نہیں. اور اگر چلانا ہے تو پھر ٹھیک ہے, دھاندلی پہ پہلے بنا لیں کمیشن, اس نئے قانون کے تحت ذرا پہلا کمیشن دھاندلی پہ بنا لیں. ٹھیک ہے سر, میں ذرا ایسا کاکڑ صاحب کی طرف آتا ہوں. کاکڑ صاحب دیکھیں, سپریم کورٹ موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, ہائی کورٹ بھی موجود ہے, ایف آئی اے بھی ہے, نیب بھی ہے, آپ کے اینٹی کرپشن بھی ہے. اس کے باوجود 1956 انکوائری ایکٹ ریپلیس کرتا ہے 2017 پاکستان کمیشن آپ کے آف انکوائری ایکٹ 2017, اس کے باوجود ایکٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے, اس نے اعلان کیا ہے, لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی سر کمیشنز بنے, لیکن اس کی رپورٹس کا کیا ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ 10 سال کی جو انہوں نے انکوائری کی بات کی ہے, اس میں بہت سارے ایسے لوگ موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا یہ کمیشن اور اس کو سپروائز کریں گے پرائم منسٹر, تو کیا یہ آپ میرٹ پہ دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک سوال تھا کہ ماضی کا کمیشن, بہت سارے کمیشنز بنے ہیں, اس کمیشن سے کتنی امید ہے آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, اس پورے معاملے کے کئی نوانسز ہیں, کئی پہلو ہیں. سب سے پہلے تو قانونی پہلو جو ہے اس کو آپ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی کہ قانون میں یہ اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے کہ وہ کسی بھی پبلک امپورٹنس کے معاملے میں کوئی کمیشن, انکوائری کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. یہ تو رہ گیا ایک طرف قانونی نقطہ. دوسرا نقطہ اس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ سر دست جو مسئلہ پی ٹی آئی کی حکومت کو درپیش ہے یا پاکستان کو عمومی طور پہ درپیش ہے, جو کرٹیسزم ہو رہی ہے وہ معاشی مس مینجمنٹ, اکنامک مس مینجمنٹ اور اکنامک ہیلتھ جو ہے وہ ڈیزیزڈ ہوئی ہے, اس کے حوالے سے آ رہی ہے. اس میں جو مجھے وزیر اعظم صاحب کا یا جو موجودہ حکومت کی پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 10 سال قرضے کا جو حجم جو 24,000 ارب روپے کے قریب بتایا جا رہا ہے, بنیادی طور پر ہم جس معاشی النس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ اس قرضے کا حصول اور اس کا استعمال ہے. وہ جس انداز میں استعمال ہوا ہے اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. تیسرا پہلو جو اس میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں چند ایسے افراد جو ماضی کی حکومتوں سے جڑے ہوئے تھے وہ آج کی حکومت میں بھی جڑے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے کیا میریٹوکریسی ڈیمانڈ کرے گی کہ وہ انکوائری کمیشن میں ان کا کردار کا تعین کیا ہوگا. میرا اپنا ویو یہ ہے اس پہ کہ ایک جو گرینڈ پکچر ہے اس میں جو ماضی کی 2 حکومتیں تھیں, ایک ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے, چیف ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے پریویس پرائم منسٹرز کی ایک پوزیشن ہے. پھر اس کو گورننس میں امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے پلاننگ کمیشن کا رول ہوگا وفاق میں, سیکرٹری فائنانس کا, منسٹری آف فائنانس کا رول ہوگا. یہ
इंक्वायरी कमीशन ही इसको 1 बाय 1 एग्जामिन भी करेगी और फिर डिटर्मिन भी करेगी। ये प्रिज्यूम कर लेना कि माजी के तमाम अफराद जो उन हुकूमतों के साथ जुड़े हुए थे, अगर कहीं पे कोई इल फाउंडिंग हुई है, वो तमाम के तमाम उसमें मुजरिम होंगे, तो ये प्रेजुडिस्ड थिंकिंग होगी और प्रेजुडिस्ड वे में इंक्वायरी की अप्रोच होगी। या उनको बरीउल जिम्मा करार देना कि वो तमाम के तमाम इनोसेंट होंगे, वो भी प्रेजुडिस्ड होगा। यही तो काम वो कमीशन मेरी नज़र में करेगा कि वो तमाम पहलुओं को एग्जामिन करेगा, डिटर्मिन करेगा कि आया ये माजी के चंद अफराद का उसमें कसूर था या कलेक्टिव जो कैबिनेट थी उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। चूंकि ये हमें पता नहीं लग रहा, वजाहत के साथ ये बात नहीं आ रही है, तो मैं तो इसको बड़ा खुशाइन समझता हूं कि ऐसे अगर हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होती है एंड वंस फॉर ऑल जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, बड़ा लोडेड वर्ड होगा अगर मैं उसको इकोनॉमिक टेररिज्म कह दूं, लेकिन लोग टेरराइज तो हुए हैं। हम ऐसे आम पाकिस्तानी ये समझ रहा है कि इस मुल्क में हमारा माशी मुस्तकबिल क्या होगा, एक बेयकीनी की सी कैफियत है, एक बेचैनी की सी कैफियत है। उसके पीछे जो अवामिल हैं, क्या उनको आम शहरियों को जानना उनका हक नहीं है? क्या उनको पता नहीं होना चाहिए? हकायक से उनका इदराक नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव हुकूमत लेती है तो मेरे ख्याल में ये प्रोटेक्शन है, कस्टोडियनशिप है तमाम शहरियों की। इसमें पीपल्स पार्टी को भी मेरी नज़र में सपोर्ट उसको करना चाहिए, PML नून को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो मैं आज भी ये प्रिज्यूम करता हूं कि एज अ पार्टी मैं इल इंटेंशन नहीं समझता उनकी टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो वो क्यों इससे घबरा रहे हैं या क्यों इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ये तो हमारा एक कलेक्टिव गुड के लिए है, और अगर कलेक्टिव गुड के लिए उसमें चाहे अनवार चोर हो या चौधरी साहब हों या हैदर जमान साहब हों, इन सबको सामने आना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? सही है। चलें वेलकम बैक। बहसियत एक तालिब इल्म, एज ए एंकर एक तालिब इल्म लॉ के मैंने ये एक्ट के हवाले से बात की है, तो एक आवाम के लिए, लोगों के लिए, उनकी दिलचस्पी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अजहर साहब, उनसे भी ज़रा हम मालूम कर लेते हैं इस कमीशन के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट का क्या अख्तियार है। अजहर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आवाज आ रही है जी। अजहर साहब, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है कि वो एक हाई प्रोफाइल, बहुत अहम इदारों के लोगों की बुनियाद पर इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहते हैं। सर, मैंने एज ए तालिब इल्म चंद चीज़ें पेश की हैं, मैं चाहता हूं सर आपकी तरफ से ये आए कि क्या फेडरल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कमीशन बनाया जाए, और इस कमीशन के तहत वो कितनी पावर्स रखता है, और क्या एक और चीज़ भी आखिरी में कि ये सिर्फ रिकमेंडेशन की लेवल तक जाएगा या लायबिलिटीज भी फिक्स कर सकता है? सर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आई एम इम्प्रेस। मैं सारी हैदर जमान दोस्त की बात भी सुन रहा था, चौधरी जाफर इकबाल साहब की बात भी मैंने सुनी है, सेनेटर साहब की बात भी सुनी है, और वलीद इकबाल साहब की। 2-3 चीजें जरा मैं जाने से पहले हैदर जमान साहब को मैं एक जवाब दे दूं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत वो इलेक्शन के हवाले से, इंक्वायरी के हवाले से बात की। मेरा ख्याल है आर्टिकल 227 बड़ा क्लियर है, इलेक्शन के मैटर में कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं। ओनली इलेक्शन ट्राइब्यूनल, इलेक्शन कमीशन कैन इंक्वायर इनटू दैट मैटर। और आपको याद होगा मैंने बाकायदा खत लिखा था कि इसमें कोई इंक्वायरी कमीशन बैठ नहीं सकता है, और इस तरह का कोई भी अगर आप इख्तियार इस्तेमाल करेंगे वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। अब आती है बात दूसरी तरफ। देखें आर्टिकल 19A, जो मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करने लगा हूँ, राइट टू इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर का वक्त आ चुका है। क्यों छुपा के रखना चाहते हैं आप? जाफर इकबाल साहब के लिए बताता चलूं, ये कमीशन पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 इनकी गवर्नमेंट ने बनाया था। बड़ा अच्छा इक़दाम है। वैसे तो 1956 का कानून चला आ रहा था, लेकिन नहीं, इनसे ज्यादा बड़ा जो काम था वो इंडिया ने बनाया हुआ था। इंडिया में तो बाकायदा इस कानून की इतनी अहमियत है, वो पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी जाती है, पार्लियामेंट बाकायदा आके सजेशन देती है कि क्या करना है। अब आता हूं मैं दूसरी तरफ बात। अगर इस कानून को सारा पढ़ लेना आप, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट में ले लें, तो ये आर्टिकल 9 की बात है, राइट टू लाइफ की बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है। आर्टिकल 18 राइट टू बिजनेस की बात है, आर्टिकल 23 और 24 राइट टू प्रॉपर्टी की बात है। यानी सारे मामला को अगर आप उठाकर देखें, ये मनी मैटर्स है। टैक्सेशन कहाँ चले गए हैं, आपका
GDP या बाकी चीजों को मैं एक साइड पर रख के देखूं, आम आदमी की लाइफ में इतना बड़ा स्टेप लिया इमरान खान साहब ने। देखे, मैं छोड़े पॉलिटिकल एजेंडा, और इसमें छुपने की क्या बात है? तमाम सियासी जमातों को इसको अपने आप को पेश करना चाहिए। ठीक है आदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और कानूनी नुक्ता सारा आपने बयान कर दिया। मैं जनाब आता हूं चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास। चौधरी जाफर इकबाल साहब, जो भी कमेंट्स करें, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट्स रखना चाहता हूं वज़ीर आज़म के बयान से। मैं तो जरा कंफ्यूज हुआ एक चीज पे, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो जेल में चले गए, जेल के अंदर गए बड़े बड़े बुर्ज। तो ऐसा लग रहा था कि वो क्रेडिट हुकूमत ले रही है। तो ये कहाँ तक सही बात है? और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म ने जब कल बजट पेश किया है तो बड़ा रिलीफ महसूस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये बजट उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला था। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये दोनों सवाल भी, और इससे पहले मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो हमारे मोअज़्ज़िज़ वकील भाई अज़हर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, बड़े जज्बाती हो गए। ना ही हैदर ज़मान साहब ने इनकार किया और ना ही मैंने इनकार किया है किसी कमीशन के सामने पेश होने से या किसी कमीशन से कि वो बन क्यों रहा है। और हमने तो अपने कुछ मौज़ूरात पेश की और अपनी गुजारिशात पेश की। आप भले बुलाइए, पहले भी मैं और हैदर ज़मान साहब, हम और हमारी सारी लीडरशिप, हम तो जगह जगह पेश हो रहे हैं और कहीं पेश होने से ना इनकार किया है और ना ही किसी चीज से कोई छुप के कहीं बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जो मौजूदा इदारों में, वो नैब हो, वो FIA हो, वो अदालत हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, जनाब सिलेक्टेड वजीर आजम समेत, अगर वो जो पार्टी फंडिंग वाला केस है उसी में देख लें, वो अकबर एस बाबर साहब ने जो किया हुआ है, इमरान खान साहब राह फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं, वो खुद इसके अंदर गिल्टी हैं। अलीमा खान साहिबा जो जुर्माना अदा कर चुकी हैं, मुजरिम साबित हो चुकी हैं, उनके ऊपर कोई आगे केस क्यों नहीं बना कि पैसे कहां से आए, कहां गए और क्यों लगे। जहांगीर तरीन साहब, जिनका साबित हो गया कि ड्राइवरों के अकाउंट्स में और खान सामों के अकाउंट्स में वो हुकूमत की सारी चाबियां जेब में डाले हुए फिर रहे हैं। और इसी तरह नैब को चौधरी बरादरान मतलूब थे, और पिछले दिनों ये सब ने देखा कि उनके जो खिलाफ जो रेफरेंस है चौधरी परवेज लाई एंड कंपनी और उनके सारे खानदान के, वो बंद कर दिए जाएं। इसी तरह नजर गोंदल साहब की पहले मिसाल दी। तो हमारा कहने का मकसद ये था कि मौजूदा इदारों को नहीं काम करने दिया जा रहा, और इमरान खान साहब ये कॉस्मेटिक सारे काम कर रहे हैं। जो आपने सवाल किया और जिस तरफ आपने इशारा किया कि हम तो बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि ये सब कुछ हो, ये पता चले कि पैसा कहां आया कहां गया। अच्छा, इसमें अभाम वाली कौन सी बात है? हफीज शेख साहब बहुत सारी बातें बता देंगे। नहीं, इमरान खान साहब को पता तो हर साल का जो तखमीना है वो उठा के देख लें कि तालीम पे कितना खर्च हुआ, दिफा पे कितना खर्च हुआ, जोहरी तवानाई के मंसूबों पे कितना खर्च हुआ, पेंशन सिविलियंस की कितना खर्च हुआ, फौज की पेंशन पे कितना खर्च हुआ। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैसा कैसे तकसीम हुआ और कहां कहां किस किस का एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। जहां तक आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़ा रिलीफ महसूस कर रहे थे, बल्कि वो तो अगर क्लिप आपके पास हो तो डांस कर रहे थे कौमी असेंबली में बजट पेश करने पे ही। यानी उन्हें शायद, कुछ लोग कहते रहे और अभी जरदारी साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब बहुत जल्द लंदन जाने वाले हैं, तो शायद उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी हुकूमत 1 साल भी पूरा कर पाएगी। उन्हें यकीन नहीं था कि वो बजट का बिल भी पेश कर पाएंगे। आज तक असेंबली के अंदर ठीक है किसी वजीर आजम को इस तरह लुड्डी डालते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। और हाँ, वजीर आजम साहब के खिताब में अगर कोई चीज नहीं थी तो वो 1 साल की कारकर्दगी के ऊपर कोई अपनी उनकी बात, और दूसरा पाकिस्तान के कारोबारी तबके से लेके मजदूर आदमी और किसान तक के लिए कोई रिलीफ नहीं था। मैं जरा वलीद इकबाल साहब को ले लूं, टाइम मेरे पास थोड़ा थोड़ा सबके लिए है। वलीद इकबाल साहब, 2 पॉइंट्स हमने जरूर रखना सर। एक तो ये कहा गया है कि जी किसको, हैदर जमान साहब आपके पास आऊंगा इंशाल्लाह। मैं जरा पहले वलीद इकबाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। सर, वलीद इकबाल साहब, आपने जो मोती परोए, आई नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट। जरूर मैं आपको टाइम देता हूं। वलीद इकबाल साहब, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि वजीर आजम ने कहा है कि इस कमीशन को मैं सुपरवाइज करूंगा,
تو سر اگر وزیر اعظم اس کمیشن کو سپروائز کریں گے تو اس کی نیوٹرلٹی پہ سوال اٹھے گا، کیونکہ وزیر اعظم بہرحال ایک سیاسی جماعت کے ہیں اور دو بڑی سیاسی جماعت اس وقت اپوزیشن کے ہیں جس کے اوپر ان کے اسٹیٹمنٹ اگینسٹ میں آتے رہتے ہیں، اور جس کے اوپر کیا کہیں گے سر آپ؟ آپ نے کو دو باتیں کہی تھی، دوسری بات کیا ہے تاکہ ساری بات ایک ہی وقت کر لیں؟ میں دوسری بات بھی بتا دیتا ہوں سر، دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں آتا ہوں تو مجھے تقریر نہیں کرنے دیا جاتا ہے، تو یہ تو سر ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا ہے، اپوزیشن کا تو یہ کردار ہوتا ہے، یہ مختصر سا سر۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، میں پھر سے دہراؤں گا جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اور یہ اس کا حوالہ اظہر صدیق صاحب نے بھی دیا کہ ابھی تو نہ کمیشن تشکیل ہوا ہے اور نہ اس کے ٹی او آر سامنے آئے ہیں، تو یہ ساری باتیں ذرا قبل از وقت ہو جاتی ہیں، لیکن جو میں نے بھی آپ کی طرح میں نے بھی وہ ایکٹ پڑھا ہے آپ کی پروگرام کے آتے وقت، تو مجھے اس پہ کوئی ایسی بندش نظر نہیں آئی کہ پرائم منسٹر اس کو ہیڈ نہیں کر سکتے، بٹ ونس اگین زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کے ٹی او آرز کیا ہوتے ہیں اور اس کی باقی تشکیل کیا ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا اس کو خود ہیڈ کرنا جو ہے وہ مددگار اس لیے ثابت ہو سکتا ہے کہ جب ملک کا چیف ایگزیکٹو اس پہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ ان کی معاونت کر رہے ہیں، ان کے نمائندے اس کمیشن پہ، میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں اگین کیونکہ وہ کمیشن ابھی تک سامنے نہیں آیا اور اس کے ٹی او آر سامنے نہیں آئے، تو زیادہ مؤثر طریقے سے ہر ادارہ جب اپنا سربراہ حکومت ان کو سپروائز کر رہے ہیں تو زیادہ مؤثر طریقے سے، زیادہ ایکسپیڈیشس طریقے سے جو ہے ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا کام کرے گا، اور ہر ادارے کی نمائندگی جہاں ہو رہی ہے وہ اپنا کام کرے گا، تو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پلس ہو سکتا ہے، بجائے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کو منفی اس کا جو ہے پہلو کوئی اس کا دیکھا جائے۔ دوسری بات کا جہاں تک تعلق ہے جی، میں نے بھی جو ٹیلی وائزڈ پروسیڈنگز جب سے پارلیمنٹ کی آنی شروع ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کی، میں نے ویسے خود ایسا نہیں دیکھا کہ قائد ایوان بول رہے ہوں تو اس طرح سے طوفان بدتمیزی وہاں پہ پایا جاتا ہو، جس طرح دیکھنے میں آیا ہے جب سے 2018 کے الیکشن کے بعد سے پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئی ہے اور پرائم منسٹر بطور لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ ہوئے ہیں، یہ ضرور دیکھنے میں آتا رہا ہے۔ آپ بھی ذرا غور کیجیے گا آرکائیوز میں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک خطاب جو ہوتا ہے اس پہ لوگ احتجاج کرتے رہے ہیں، ایک زمانے میں وہ غلام اسحاق صاحب کے اوپر شروع کر دیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، ان کی پارٹی نے گو بابا گو، اور پھر اس کے بعد لغاری صاحب صدر بنے تو پی ایم ایل این نے چور لغاری چور اور اس طرح کی چیزیں کر دیں، تو وہ پریزیڈنشل ایڈریس کے دوران اس طرح ہوتا تھا۔ لیڈر آف دا ہاؤس کو میری جہاں تک یادداشت اور تجربہ اور جو پہچان ہے ہسٹری کی وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے تھوڑا پارلیمنٹ میں اتنی کرٹسی ایوان میں ہوتی تھی کہ قائد ایوان کو سنا جاتا تھا، جس کی اب مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں ایون ایٹ دا ہائٹ ٹھیک ہے سر، جو ہماری جو موومنٹ تھی وہ ڈاکٹر صاحب میرے خیال ولید اقبال صاحب کو پچھلے 5 سال کی نیشنل اسمبلی کی 2014 کی اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر جب خواجہ آصف نے اتنا شور مچایا، پیناما پیپرز بھی ہوا، تب بھی ہم سنتے رہے، تب بھی پرائم منسٹر کو قائد ایوان کو کرٹسی سے سنا جاتا تھا۔ آپ اس کی مثال بھی دیکھ لیں جب ہم اپوزیشن میں تھے اور وہ گورنمنٹ میں تھے۔ میں حیدر زمان صاحب کی طرف آتا ہوں۔ حیدر زمان صاحب، جو آپ نے کہنا ہے وہ کہیے، لیکن یہ والا سوال میں ضرور آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایک وزیر اعظم جو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں اور وہ وزیر اعظم بھی ہیں، سیاسی آدمی بھی ہیں، اگر وہ اس طرح کی کمیشنز کی سپرویژن یعنی ہیڈ کریں گے تو کس طرح اپوزیشن اس کو دیکھے گی سر؟ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، اور آج کے پروگرام میں ڈیبیٹ بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ آپ کے سوال پہ بالکل میں آتا ہوں، وزیر اعظم اس کو ہیڈ کریں گے تو یہ نان سٹارٹر ہوگا، پہلی بات ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آئے گا، دوسری بات ہے، اور وہ خود تو کمپلیننٹ ہیں، وہ خود استغاثہ ہیں، تو وہ خود جج ان کاز، پروسیکیوشن بھی وہ خود کریں، کمپلیننٹ بھی وہ خود ہوں، جج بھی وہ خود ہوں، ریکمنڈیشن بھی وہ خود دیں، اور پھر امپلیمنٹیشن بھی کریں، یعنی نیچرل جسٹس کے پرنسپلز کی تو آپ نے دھجیاں اڑا دی۔ اب اظہر صدیق صاحب نے جو موٹی پڑھائے ہیں، تھوڑا سا میں بھی اس کا یہ عدالت ہے ہی نہیں، یہ عدالت ہے ہی نہیں، اس کا کام فیکٹ فائنڈنگ ہے۔ جناب پڑھ لینا، اس کے پاس ساری پاورز ہوں گی عدالت کی، اس کے پاس کنٹیمپٹ کی پاور ہے۔ ولید بھائی آپ پڑھ لیں اس کو، کورٹ نہیں ہے اور نہ یہ ٹرائل کنڈکٹ کر رہی ہے، صرف فیکٹ اب ذرا بات کرنے دینا۔
نہیں فیکٹ فائنڈنگ نہیں کرنی، اس کے بعد اس کے پاس کنٹمپٹ کی بھی پاور ہے ایز ہائی کورٹ. آپ کنٹمپٹ کی جو پاور ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پاور ہے. آپ مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیں. انہوں نے فرمایا جی بالکل جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں اور اس میں سپریم کورٹ کے جج کا نام لکھا ہوا ہے، ہائی کورٹ کے جج کا نام لکھا ہوا ہے، اور اگر سپریم کورٹ کا جج ہیڈ کرے گا تو دیٹ جوڈیشل پروسیڈنگ ول ہیو آل دا پاورز آف سپریم کورٹ. آپ ذرا پڑھ لیں. اچھا دوسری بات جو انہوں نے فرمائی، میں کمنگ بیک ٹو واٹ ہی سیڈ، وہ انہوں نے فرمایا جی 227 کا بار ہے. ارے بھائی وہ بار جو ہے وہ کسی انڈیویجول الیکشن میں کسی حلقہ کسی نے کوئی گریوینس کرنی ہو تو کوئی کوشچن کسی کا جو ہے وہ اس کے متعلق ہے. یہی سپریم کورٹ ہے. اسی آئین کے تحت سپریم کورٹ نے 2013 میں جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا تھا دھاندلی کا، اور اس کی رپورٹ آئی تھی. وہ اس وقت 227 کسی کو یاد نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو یاد ہوگا. اگلی بات سن لیں، اگر قرضہ لینا اور قرضوں کا استعمال کرنا پبلک فنڈنگ میں جو بھی ہے تو اس میں کیا صرف وزیر اعظم شامل ہوتا ہے؟ اسی مصطفیٰ امپیکس کی ججمنٹ ہے، پوری کابینہ ہوتی ہے. کابینہ میں فائنانس منسٹر ہوتا ہے، سیکرٹری فائنانس ہوتا ہے، آئی ایم ایف کے اس وقت لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے قرضے دیے، اور اس کے بعد 10 سال نہیں آپ 20 سال اور اس سے پیچھے لے جائیں نا، ساری کابینہ ہی اندر چلی جائے گی. ایسے نہیں چلے گا ڈاکٹر صاحب. اگر آپ نے سپینڈنگ کو کوشچن کرنا ہے تو اس کے لیے ٹی ایس سی ہے، اس کے لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے، اور اگر رولز کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس ملک کی عدالتیں ہیں. آپ نے کمیشن کھیلنا ہے تو پھر کہانی تو بہت تک جائے گی. صرف سیاستدان کے ہاتھ سے جو پیسہ لگا ہے یا قرضہ لیا گیا ہے یا خرچ کیا گیا ہے یہ تو بات نہیں بنے گی. پھر ہر وہ ادارہ جس میں پبلک فنڈنگ آئی ہے اور سپینڈ ہوئی ہے تو پھر وہاں بھی جائے گا. بک ول سٹاپ ایٹ ایوری ویئر دین سر. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. بہت ساری اہم باتیں آپ نے وضاحت کی ہے. جناب سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، میں 2 سوالات کا آپ سے جواب ضرور چاہوں گا. ایک طرف وزیر اعظم نے کل بیان دیا کہ جناب یہ جو بڑے بڑے برج جو ہیں وہ جیل میں گئے ہیں، تو یہ کریڈٹ وہ اپنی حکومت کو دے رہے ہیں. اگر حکومت کو دے رہے ہیں تو پھر تو یہ اداروں کے اوپر بڑا انڈیپینڈنٹ پہ سوالات اٹھتا ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے آزاد کیا ہے اداروں کو اور پھر ایکشن ہو رہا ہے تو پھر تو صحیح بات ہے. اور دوسرا یہ سر بالکل میرٹ پہ بتائیں سر کہ جس کمیشن کو ہیڈ اگر وزیر اعظم کرے گا جو ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ بہت ساری میٹرز کو حیدر زمان صاحب نے آپ کے سامنے بتایا. کیا کہیں گے سر؟ جی میرا نقطہ نظر تھوڑا سا ان سے مختلف ہے. دیکھیں وہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے طور پہ جو پوزیشن تھی وہ الیکٹورل پروسیس میں کانسٹیٹیوشن میں ٹرانسفارم ہو گئی ہے، اور اب ان کو یہ اختیار آئین اور قانون نے دے دیا ہے کہ ہی ہیز بیکم دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. اور ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری آؤٹ آف دیٹ الیکٹورل پروسیس آئین ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ گورننس کے حوالے سے ڈیسیجن میکنگ کرے. یہ ان کا آئینی اختیار ہے، اور یہی آئینی اختیار ان کو کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنے کا بھی ان کے پاس قانونی جواز موجود ہے اگر وہ اور ان کی کابینہ چاہتی ہے. میری نظر میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ قطعاً نہیں ہوگا، بلکہ یہ سپرویژن کا جو رول ہے وہ انشور کرے گا کہ جتنے بھی لوگ ان کو ان پٹ دے رہے ہیں وہ ایز اے ہیڈ آف دا گورنمنٹ میریٹوکریسی پہ جائیں اور اکاؤنٹیبل ہوں. اگر کل کو اس میں کوئی کمی بیشی آتی ہے تو اس کے لیے اس کمیشن کی سربراہ کے طور پہ بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو وہ بہت زیادہ میرے خیال میں محتاط ہوں گے، وہ بہت زیادہ اکاؤنٹیبل فیل کریں گے. دوسرا برج الٹنے کی جہاں تک بات ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اس پیرائے میں شاید بات کی ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ تمام ادارے ان افراد کے خلاف جو بڑی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہے، پی 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 کی ہے، ان کے خلاف یہ تحقیقات تو چل رہی تھیں، لیکن چونکہ حکومتوں میں وہ خود موجود تھے تو وہ منفی انفلوئنس کی وجہ سے وہ ادارے اس قابل نہیں تھے کہ وہ ان کو اپریہینڈ کر پاتے. اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے حکومت میں آنے سے وہ نیوٹرلٹی کی فضا قائم ہو گئی ہے اور وہ آزاد انداز میں کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کو اپریہینڈ کیا گیا ہے. تمام میرے ساتھیوں کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اس ایشو پہ آئندہ بات کریں گے، نیکسٹ بات کریں گے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.